بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ معزز سامعین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تو صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی کے باہر اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کے کانوں میں حضرت کے وصال کی بھنک پڑی۔ وہ آپس میں چہمہ گوئیاں کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط جذبات میں آ کر تلوار کھینچ لی اور فرمانے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت یہ باور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ محمد وفات پا گئے۔ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس لیے ایسا کیا۔ اس کا یہ فعل ان فتنوں کے سدباب کے لیے ہو جو قبل از وقت افواہ پھیلنے سے ظاہر ہو سکتے تھے، جن کے ظہور کا خطرہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال سر شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ رسول اکرم وفات پا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے لوگو، سن لو، تم میں جو محمد کی پرستش کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ اللہ عز و جل زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیں اور لوگوں کو تسکین دی، وہ آیتیں جو غزوہ احد کے بعد رسول اکرم کے شہادت پا جانے کی افواہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ یہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 میں ذکر ہے اس کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اعلان کے بعد اکثر لوگوں نے حجرہ کے اندر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کو دیکھنے اور تجہیز و تکفین میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو روک دیا۔ صرف اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی اجازت سے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید اور حضرت عباس نے پردہ کیا، حضرت علی نے غسل دیا۔ اوس بن خولی انصاری پانی لاتے تھے، حضرت اسامہ پانی ڈالتے تھے، حضرت علی غسل دیتے، اور حضرت عباس کے دونوں بیٹے قشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل جسم مبارک کو کربٹیں دلاتے تھے۔ غسل اور تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جسم اطہر کہاں رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی نبی جب وفات پاتا ہے تو اس کو اسی مقام پر دفن کرنا چاہیے جہاں وہ فوت ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، وہیں پر آپ کی قبر مبارک کھودی گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے مدینہ کے دستور کے مطابق لحدی قبر تیار کی۔ اس کے بعد عام لوگوں کو حجرہ کے اندر داخل ہو کر نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سحر سے لے کر شام تک لوگ جنازہ کی نماز پڑھتے رہے۔ اس نماز میں کسی نے بھی امامت نہیں کی، سب نے یہ نماز اپنے طور پر ادا کی۔ ایک دروازے سے لوگ اندر آتے تھے اور درود پاک پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ تو صبح سے لے کر شام تک یہی عمل جاری رہا۔ قبر میں اتارنے کے لیے سر شام جا کر جسم مبارک کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارنے والے حضرت علی، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ رسول اکرم نے جو ترکہ چھوڑا وہ 9 تلواریں، 7 زرہیں، 6 کمانیں، 1 ترکش، 1 پیٹی، 1 ڈھال، 5 نیزیں اور 2 زرہیں، 1 سیاہ علم اور چند سبز اور سفید جھنڈوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چند استعمال کی اور چیزیں بھی تھیں۔ گھر میں کچھ دینار تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران ہی فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دیے تھے۔ مدینہ، خیبر اور فدق کے چند باغ ایسے تھے جن کی پیداوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گزارے کے لیے کچھ صرف فرمایا کرتے تھے اور باقی خیرات کر دیتے تھے۔ یہ باغ وقف عام سمجھے گئے اور مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت قرار پائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے خاندان کے دیگر افراد فدق کے بعد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت قرار دے کر وراثت کے دعوے دار ہوئے۔
جبکہ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما دیا کہ جو رسول اکرم نے تقسیم فرمائی ہے یا جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ انہوں نے وقف عام کے لیے بیت المال کی ملکیت ہیں، لہذا جو آپ کا حصہ اس میں بنتا ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا، لیکن صرف آپ کی وراثت میں ہم یہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انبیاء کرام کی وراثت صرف علم اور ان کا جو مقام ہے وہی ہوتا ہے. باقی واللہ علم. یہ دعوے حضرت ابوبکر صدیق جو رسول اللہ کے خلیفہ مقرر ہوئے تھے انہوں نے قابل پذیرائی نہ سمجھا اور فیصلہ دے دیا کہ ان باغوں کی آمدنی اسی طرح ہوتی رہے گی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہوا کرتی تھی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.